پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، مار کٹائی ہوتی تھی، تو حضور پاک نے تو کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو کوڑے نہیں لگائے، اور پھر بعد میں بھی یہ ہوا، آپس میں بھی لڑتے رہے، تو کہاں اس کی سزا کہاں ہے؟ بعض جاہل اور بے عقل لوگ میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے۔ مجھے ایک ایسی آیت دکھائیں جس میں یہ تذکرہ موجود ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلاں صحابی نے فلاں کو گالی دی ہے۔ مجھے ظاہر حدیث میں ایک حدیث ایسی دکھائیں جس میں یہ بات موجود ہو کہ فلاں صحابی نے فلاں کو گالی دی ہے، لیکن نہ کوئی ایسی آیت موجود ہے، نہ ظاہر حدیث میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے، بلکہ یہ شخص صحابہ کرام پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، یہ شخص جھوٹ بولتے ہیں، یہ شخص لعنتی شخص ہے، اس پر لعنت ہے، اور ایسے جھوٹ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود بھی لعنت بھیجی ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایسی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو خاص کر صحابہ کرام پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ شخص کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں، اس کو تعزیری سزا دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ جو شخص جھوٹ بولتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لعنتی شخص ہے، یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں، اس کو تعزیری سزا دینی چاہیے۔ حقیقت میں یہ صحابہ کرام کا دشمن ہے، اس کو صحابہ کرام کی صفات معلوم نہیں ہے، اس کو صحابہ کرام کے فضائل معلوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو وہ لوگ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہو کر آپس میں باتیں اشاروں سے کرتے تھے کہ ایسی نہ ہو کہ ہماری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ جب ایک شخص اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرتا تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یا اسی زمانے میں دوسرے شخص کو گالی کس طرح دے سکتا ہے؟ لیکن حقیقت میں یہ شخص صحابہ کرام کا دشمن ہے، یہ توہین کرنے والا یہی شخص ہے۔ یہ اصل بیانیہ ہے کہ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اصحاب کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے کو کہوں گے۔ ہمارے تو مجتہدین نے کہہ دیا ہے کہ ان کے مقدسات کا احترام کرو، ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن احترام اور بات ہے، کسی کی بات نقل کرنا اور ہے۔ یہ بال فرق ہے، اس میں یہ ہم اس لیے مخالفت نہیں کر رہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اصحاب کی توہین ہی شروع کر دیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہیں وہ ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے، بل کی مخالفت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے۔ جو بل پاس ہوا ہے اس میں جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں۔ جب آپ شور مچاتے ہیں تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پر تم گستاخی کرتے ہو، صحابہ کرام کی توہین تم کرتے ہو۔ جب تم گستاخ نہ ہو، جب تم صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے تو شور کیوں مچاتے ہو؟ تو پھر خاموش بیٹھ جاؤ۔ سزا تو تمہارے لیے نہیں ہے، سزا تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے، سزا تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔